جنگ ختم ہوئی تو اس موقع پر شہزادی گھر سے نکلی، پتہ چل گیا تھا کہ پیغمبر زخمی ہے، نکلی اور کپڑا جلا جلا کے پیغمبر کے زخموں پر رکھ رہی تھی، مولا دھلا رہے تھے، وہ زخموں پر مرہم رکھ رہے۔ ایک موقع ہے۔ دوسرا موقع جو سب کے پیش نظر ہے، اور وہ موقع کون سا ہے؟ جب عیسائیوں سے مقابلے کی منزل آئی۔ پیغمبر کی حیات طیبہ میں ایک ہی مارکا عیسائیوں سے، جسے مباہلہ کہتے ہیں، 39 دن وہ لاتے رہے، پیغمبر سے بحث کرتے رہے، پیغمبر کے سامنے قرآن کی آیت پیش کرتے رہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ ایسے ہی ہیں جیسے آدم تھے، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر روح ڈال دی، وہ بچہ بن گیا، تو اللہ نے اسی طرح سے عیسیٰ کو پیدا کیا، جناب مریم کے شکل میں روح ڈال دی اور بچہ دنیا میں آ گیا۔ وہ بھی اللہ کے نبی، اللہ کے بندے، یہ بھی اللہ کے نبی، اللہ کے بندے۔ اے عیسائیوں، اگر تم عیسیٰ کو اس لیے اللہ کا بیٹا کہتے ہو کہ ان کے کوئی باپ نہیں تھے، تو آدم کو کیوں نہیں بیٹا کہتے جن کے نہ ماں تھی نہ باپ تھی؟ ایک قصہ بھی یاد آ گیا، پہنچا دوں آپ تک، درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ حضرت امام ہشتم حضرت علی رضا علیہ السلام کا ایک لقب عالم آل محمد ہے، چونکہ ان کے دور میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے بڑے مناظرے ہوئے ہیں، اور امام نے دین اسلام کی حقانیت کو دروازے کی۔ ایک ایسا ہی مناظرہ جس میں یہودی بھی تھے، پارسی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ہندوستان سے آئے ہوئے ہندو بھی تھے، سب سے امام نے ان کی زبان، ان کی کتابوں کے حوالے سے بات کی، یہودیوں سے توریت کے حوالے سے، عیسائیوں سے انجیل کے حوالے سے، پارسیوں سے ان کی پاذن کے حوالے سے، اور ہندوؤں سے گیتا اور رامائن کے حوالے۔ گفتگو مفصل ہے، اس کا ایک حصہ آپ تک پہنچانا ہے، چونکہ 25 دسمبر ابھی گزری ہے نا۔ تو جناب سب سے گفتگو کرتے کرتے امام نے عیسائی پادریوں کو مخاطب اور کہا، اے عیسائیوں، اے پادریوں، جناب عیسیٰ بہت باعظمت انسان، بہت خوبصورت تھے، بہت وجیح تھے، لوگوں سے ملنے کا بڑا اچھا انداز تھا، مسکرا کر ملتے تھے، جہاں جاتے تھے لوگ ان کے لیے فرش راہ ہوتے تھے۔ اب جیسے جیسے امام تعریف کر رہے ہیں ویسے لوگ خوش ہو رہے ہیں، اچھا ہمارے عیسیٰ کی اتنی تعریف ہو رہی ہے۔ امام نے بہت ساری تعریف کرنے کے بعد کہا، لیکن اب آپ کسی کی بہت تعریف کریں، آخر میں کہتے ہیں لیکن، اس کا مطلب بہت بڑی گڑبڑ آنے والی ہے، بہت بڑی گڑبڑ۔ لیکن وہ لوگ چیخنے لگے، ہاں لیکن کیا ہے؟ تو امام نے دوبارہ شروع کیا، یہ سب مناظرانہ بات ہے، امام نے دوبارہ شروع کیا کہ دیکھو اس کا خاندان بھی کتنا عظیم خاندان ہے، وہ جس علاقے میں رہتے تھے وہ بھی کتنا پاک و پاکیزہ، جن لوگوں کے پاس جاتے تھے وہ ان کا اتنا اثر ہوتا تھا، بندگان خدا جن سے ملتے تھے ان کی ضیافت کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، جو بھی آتا تھا اس کے لیے خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، بہت خوبصورت باتیں کرتے تھے اور خوش ہونے لوگ۔ امام نے پھر فرما دیا لیکن، اب جو لیکن کہا تو سب پریشان کہ یہ لیکن پھر کیسے آئی؟ اب غور کیجئے، یہ بات مناظرے کے طور پر ہے، فرمایا تمام خوبیاں تھیں لیکن عبادت نہیں کرتے تھے۔ اب یہ جو بات کہی تو مسلمان بھی پریشان، عیسائی بھی پریشان، ساری دنیا پریشان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ جیسا نبی، اتنا بڑا اولو العزم پیغمبر عبادت نہ کرے؟ سب نے چاؤں چاؤں کرنا شروع کی، سارے عیسائی، ارے جناب آپ کیا بات کرتے ہیں، کیسی بات کرتے ہیں، آپ تو عالم آل محمد ہیں، روئے زمین پر آپ کا کوئی مثل نظیر نہیں ہے، آپ ورثہ پیغمبر ہیں، آپ ایسی بات کر رہے ہیں؟ جناب عیسیٰ تو ساری رات عبادت کرتے تھے۔ امام نے فرمایا اچھا، اگر وہ خود گاڈ تھے تو عبادت کس کی کرتے تھے؟ اگر خود گاڈ تھے عبادت کس کی؟ یہ بات ایسی تھی جس کی بنا پر آدھے سے زیادہ مجمع نے اسی وقت قبول کر لیا کہ نہیں، حق وہی ہے جو امام ہشتم حضرت علی رضا علیہ السلام کا۔ تو عیسائیوں سے ایک مباہلہ ہے پیغمبر کا، پیغمبر کا مباہلہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّ، اے پیغمبر جو لوگ علم و یقین آنے کے باوجود بحث کر رہے ہیں ان سے کہہ دیجیے اب بحث نہیں ہوگی، مباہلہ ہوگا۔ مونٹریال میں ایک پروفیسر ہے، پہلے ہندو تھے پھر شیعہ ہو گئے، تو میرے میزبان نے کہا کہ آپ مجھ سے ملاقات کریں گے، میں نے کہا ضرور کریں گے۔ کیسے وہاں سے اٹھے اور یہاں آ گئے، ہندو تھے اور شیعہ ہو گئے، ملاقات طے ہو گئی، میں نے گیا، بات چیت ہونے لگی، میں نے کہا جناب یہ کیسے، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ کہنے جناب میں جب تک ہندوستان میں تھا اپنے مذہب سے بیزار تھا، ہم لوگ خود بت بناتے ہیں اس کی پوجا کرتے ہیں، عاجز مطلق کو قادر مطلق کے ہم سر قرار دیتے ہیں، میں بیزار تھا، مگر وہاں تو اظہار نہیں کر سکتا تھا ورنہ وہ قتل کر دیتے، مگر جب یہاں آیا تو یہاں کی دنیا آزاد تھی تو میں نے ریسرچ کرنا شروع کی، بہت سے مذاہب کے بارے میں نے پڑھنا شروع کیا، میرے چونکہ بہت بڑی یونیورسٹی میں وہ تھے تو ہر مذہب کے لوگ تھے، یا علی،
تو پارسیوں کی کتاب پڑھی، عیسائیوں کی کتاب پڑھی، انجیل پڑھی، توریت پڑھی، فاضل پڑھی، سب پڑھی۔ کہنے یہ سب کتاب پڑھتا رہا۔ انجیل کو پڑھ رہا تھا تو اس میں صرف داستانیں تھیں، کوئی قانون کی بات کم تھی۔ توریت کو پڑھا تو ہاں اس میں قانون کی باتیں بہت، لیکن ایک بات سے میرا دل کھٹک گیا، اور وہ یہ تھی کہ اس میں لکھا تھا اگر بنی اسرائیل کا کوئی شخص یہ جرم کرے تو اس کی یہ سزا ہے، غیر بنی اسرائیل جرم کرے تو اس کی دگنی سزا ہے۔ میرے دل نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، اللہ اپنے بندوں میں تفریق نہیں کر سکتا، اس کا قانون سب کے لیے، تو میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر ایک مسلمان نے مجھے لا کے قرآن دے دیا، قرآن کو میں نے پڑھنا شروع کیا تو آغاز تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ہر تعریف اس اللہ کی ہے جو کائنات کی پرورش کر رہا ہے۔ میرے دل نے کہا کہ ہاں یہ بات بہت اہم ہے، ہم سب کو اسی کی تعریف کرنی چاہیے جو پوری کائنات کی پرورش کرتا ہے۔ کہتے ہیں جیسے جیسے کتاب کو پڑھتا گیا میرا دل کھلتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں سمجھ گیا کہ تمام کتابوں میں یہی وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور میں مسلمان ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ پھر آپ مسلمان تو ہو گئے، ادھر کیسے آئے، آل محمد کے در سے کیسے وابستہ ہوئے؟ کہنے قرآن کی 2 آیتوں نے مجھے آل محمد کے دروازے تک پہنچا دیا، 2 آیتوں نے پہنچا دیا۔ اچھا، کہنے ایک سورہ توبہ کیا ہے، اس میں ارشاد ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ میرے دل نے کہا یقیناً انسان کو سچوں ہی کے ساتھ رہنا چاہیے، گفتار میں سچے، کردار میں سچے، سیرت میں اچھے، رفتار میں سچے، بندگان خدا کے ساتھ سلوک میں سچے، اپنوں سے سچے، غیروں سے سچے، ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یقیناً قرآن کا یہ فرمان یقیناً برحق ہے کہ انسان کو صرف خدا کا ڈر رکھنا چاہیے، سچوں کے ساتھ رہنا۔ اب یہ فکر کہ میں تلاش کروں کائنات کے سب سے بڑے سچے کون ہیں، کائنات کے سب سے بڑے سچے کون ہیں، تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 نے میری رہنمائی کی، کہ جس میں ارشاد ہوا ہے کہ پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے آؤ مباہلہ کریں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لائیں، تم اپنے جان و دل کو لاؤ، ہم اپنے جان و دل کو لائیں، اس کے بعد دعا کریں جھوٹوں پر لعنت کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس فقرے پر میں نے غور کرنا شروع کیا کہ جب پیغمبر جھوٹوں پر لعنت کے لیے لے جائیں گے تو ایسے ہی لوگوں کو لے جائیں گے جو کائنات میں سب سے سچے ہوں، اور ہر تاریخ اور ہر تفسیر نے بتا دیا کہ پیغمبر کے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ علی تھے، فاطمہ تھی، حسن تھے، حسین علیہ السلام۔ تو سورہ توبہ نے کہا تھا کہ سچوں کے ساتھ رہو، اور سورہ آل عمران نے واضح کر دیا کہ کائنات کے سب سے سچے تو وہی ہیں جنہیں پیغمبر لے جا رہے ہیں جھوٹوں پر لعنت کرنے، ایسے سچے جن کو حق ہے جھوٹوں پر لعنت کرنے۔ اور عزیزان محترم، کیا انداز ہے، جس آیت میں جو انداز تھا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی خواتین کو، ہم اپنی خواتین کو، ہم اپنے جان و دل کو، تم اپنے جان و دل کو، لاؤ مبالغہ کر۔ جیسی آیت کا عنوان تھا وہی پیغمبر کے لے جانے کا عنوان تھا۔ آیت میں پہلے بیٹوں کا تذکرہ تو آگے حسن حسین کو رکھا، آیت میں اس کے بعد خواتین کا تذکرہ تو اپنے پیچھے شہزادی کو رکھا، آیت میں جان و دل کا تذکرہ تو شہزادی کے پیچھے مولا کائنات کو رکھا۔ اسی لیے مورخین نے لکھا ہے کہ جناب سیدہ جب مباہلے کے لیے چلی ہیں تو عصمت زہرا کی حفاظت آگے سے نبوت کر رہی تھی، پیچھے سے امامت کر رہی تھی۔ صاحبان فکر و نظر بیٹھے غور کیجئے گا، آیت میں جتنے الفاظ ہیں سب جمع کیسے ہوئے ہیں، ابناءنا سارے بیٹے، نساءنا ساری خواتین، انفسنا سارے نفس، صیغے جمع کے ہیں، اور پیغمبر لے کس ہوئے ہیں، بیٹوں میں 2 حسن حسین، خواتین میں 1 شہزادی، نفس کی جگہ 1 مولا کائنات۔ اے پیغمبر آیت میں تو گنجائش موجود ہے، اور آپ کے گھر میں خواتین کی بھی گنجائش موجود ہے، گھر میں خواتین کی بھی گنجائش موجود ہے۔ تو بات کہنے میں آتی ہے آیت میں الفاظ میں گنجائش موجود، گھر میں خواتین کے اعتبار سے گنجائش موجود، مگر کردار میں گنجائش نہیں ہے۔ محمد والے محمد بلند کر صلوات۔ لے جانا ہے ان کو
کہ جو اتنے سچے ہوں کہ جھوٹ و بدانت کرنے کا حق رکھتے ہوں. اور شہزادی صرف سچائی کی منزل پر نہیں ہے، حق کی منزل پر ہے. سچ اور حق میں فرق ہے. سچ جیسا واقعہ دیکھیں ویسا بیان کر دیں. سچ ہے. میں آ رہا تھا، اگر مجھے کریم آباد میں کوئی چیز نظر آئی میں ویسے ہی بیان کر دوں تو سچ ہے. لیکن حق یہ ہے کہ جو بیان کرے وہ ہو جائے. جب شب عید شہزادی سے بچوں نے کہا تھا اے مادر گرامی سارے بچوں کے کپڑے آ گئے، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ تو شہزادی نے کیا کہا تھا؟ تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا. درزی کے پاس کپڑے بھیجے نہیں گئے تھے. مگر جب شہزادی نے کہہ دیا تو مالک دو جہاں نے فرشتے سے کہا جاؤ 2 جوڑے لے کر جاؤ، ایک سرخ لے کر جانا حسین کے لیے، ایک سبز لے کر جانا حسن کے لیے. آنے والا سیدہ کے دروازے پر آیا. شہزادے نے پوچھا من علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ اس نے کہا انا خیاط الحسنین. چونکہ شہزادی نے کہا تھا کہ تمہارے کپڑے درزی لائے گا، اس سے آنے والا اگرچہ ملک مقرب ہے، رضوان جنت ہے، خازن بہشت ہے، مگر نہیں کہہ سکتا کہ میں خازن بہشت آ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا میں ملک مقرب ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا میں رضوان ہوں، بلکہ بتا رہا ہے کہ میں حسنین کا درزی بن کر آیا ہوں. وہ یہ پیغام بھی دے رہا ہے کہ جب تک میں عرش پر تھا میرا شرف یہ تھا کہ میں رضوان تھا، میری منزلت یہ تھی کہ میں خازن جنت تھا، میرا مرتبہ یہ تھا کہ میں ملک مقرب تھا. مگر جب میں نے سیدہ کے دروازے پر قدم رکھا ہے تو میرا سب سے بڑا شرف یہ ہے حسنین کا درزی بن کر آیا. ہماری جانیں قربان ہو اس خاندان پر. جو کہہ دیا وہ ہو گیا. زبان سے نکلا فقرہ، مالک نے حکم دیا فوراً لے جاؤ. باقی بات انشاءاللہ کل غور کیجیے گا. یہ دروازہ عجیب دروازہ ہے. آیہ تطہیر کے بعد مورخین بالاتفاق لکھتے ہیں ہر نماز سے پہلے پیغمبر سیدہ کے دروازے پر جاتے تھے، سلام کرتے تھے، آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. اللہ اکبر. ہر نماز سے پہلے. مسجد بعد میں جائیں گے، سیدہ کے دروازے پر پہلے رہیں گے تاکہ دنیا والے اس دروازے کو پہچان لیں، ان ہستیوں کو پہچان لیں. مگر افسوس اسی دروازے پر وفات پیغمبر کے بعد دنیا والے آگ لکڑی لے کر آ جائیں. آج کے اس دور میں بھی اگر کسی شریف کے گھر پر کچھ لوگ آگ لکڑی لے کر پہنچ جائیں کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے تو ہر دیکھنے والا احتجاج کرے گا، ارے کتنے شریف آدمی گھر کو جلانا چاہتے ہو. مگر مدینے میں کوئی ایسا نہ تھا جو آنے والوں سے کہتا کہ سب کائنات کا سب سے اشرف دروازہ تو یہی ہے جس پر اللہ کا رسول ہر نماز سے پہلے آ رہا ہے. اللہ اکبر. سچ کہا ہے مورخین نے، اگر سیدہ کے دروازے پر آگ لکڑی نہ جمع کی گئی ہوتی تو کربلا میں زینب کے خیمے نہ جلتے. یہ منظر نہ نظر آتا کہ بیبیاں جن خیموں میں انہیں آگ لگائی جا رہی ہے، ایک خیمہ جلتا ہے بیبیاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہے، دوسرا خیمہ جلتا ہے تیسرے خیمے میں چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ ظالموں نے 8 خیمے جلا دیے. شہزادیاں آخری 9ویں خیمے میں جمع ہو گئی، آخری 9ویں خیمے میں جمع ہو گئی. اب ظالموں نے اسے بھی آگ لگا دی. جب شعلے بلند ہونے لگے جناب زینب نے سید الساجدین سے پوچھا بیٹا تم امام وقت ہو، بتاؤ ہم اسی خیمے میں رہیے باہر نکل چلے. امام نے فرمایا پھپھی جان باہر نکل چلیے. گویا بتانا چاہتے تھے ابھی تو شام کی منزل باقی ہے، ابھی تو کوفے کا دربار باقی ہے. اجرکم علی اللہ. عزیزان محترم، کیسا وقت ہوگا جب علی کی بیٹیاں بازاروں میں لے جائی جا رہی ہیں، بازاروں میں لے جائی جا رہی ہیں. آج اگر کسی شریف خاتون کو رسیوں میں باندھ کر بازاروں سے گزارا جائے تو ساری دنیا کا میڈیا چیخ رہا ہوگا ارے کیسا غضب کر رہے ہو. ہر صاحب غیرت اپنا سر پیٹ رہا ہوگا ارے کیسا غضب کر رہے ہو، اتنی شریف خاتون کو رسیوں میں باندھ کر بازاروں سے گزار رہے ہو. لیکن ہائے کوفہ و شام، وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو کہتا ارے کائنات کی سب سے اشرف بیویاں تو یہی ہے، پیغمبر کی نواسیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں. عجب نہیں جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا ہوگا، اپنی ماں کو پکارا ہوگا اے اماں، اے اماں. آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا مگر آپ کی بیٹیوں کو رسیوں میں باندھ کر
بازاروں سے گزارا جا رہا ہے. ہائے زینب، ہائے شام کا بازار.